صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 163. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 163. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ تمہارا الہ الہ واحد ایک ہی الہ ہے. الہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو الہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کا معنی عام طور پر کیا جاتا ہے معبود. معبود پھر عربی زبان کا لفظ ہے جس کی عبادت کی جائے. ترجمہ تو نہ ہوگا نا جی. الہ بھی عربی کا معبود بھی عربی کا, ترجمہ تو نہ ہوا. الہ کا مطلب ہے مشکل کشا حاجت روا عبادت کے لائق. کیوں؟ دنیا کے اندر انسان کو دو چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو تکلیف آئی, پریشانی آئی, وعلیکم السلام. اس تکلیف اور پریشانی میں انسان چاہتا ہے میری تکلیف دور ہو جائے, پریشانی دور ہو جائے, غم دکھ درد دور ہو جائے. اولاد نہیں ہے ہاں جی, یہ مشکل ہے. اب کیا چاہتا ہے؟ اس کی حاجت ہے. حاجت مانا ضرورت. حاجت ہے اولاد کی کہ میری اولاد والی حاجت پوری ہو جائے اور یہ بے اولادی والی مشکل دور ہو جائے. بے روزگاری ہے, بے روزگاری والی مشکل دور ہو جائے اور حلال بابرکت روزی والی ضرورت میری پوری ہو جائے, وہ حاجت پوری ہو جائے. بیماری ہے, بیماری مشکل دور ہو جائے اور صحت والی حاجت میری پوری ہو جائے. یعنی یہ ساری زندگی انسان کو ہر لمحے ہر چیز کی ضرورت بھی ہے اور کبھی پریشانی بھی آ جاتی ہے, چھین بھی گئی کوئی چیز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس سے بھی دنیا میں کوئی شخص جس سے بھی اپنی حاجت طلب کرتا ہے, مشکل دور کرنے کے لیے کہتا ہے, اس کے لیے اس کو 3 عقیدے رکھنے پڑتے ہیں. کیا 3 عقیدے؟ پہلا عقیدہ کیا؟ پہلا عقیدہ یہ رکھنا پڑتا ہے کہ جس سے بھی وہ مانگ رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. کسی بت سے, سورج سے, چاند سے, ستارے سے, قبر سے, جھنڈے سے, پنجے سے, تازیے سے, دلدل سے, جی جس سے بھی مانگتا ہے نا اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میری سن بھی رہا ہے. دوسرا عقیدہ. تیسرا, اگر چاہے تو لمحوں میں میری ضرورت پوری کرنے پر قادر بھی ہے. کبھی مانگتا ہے نا یا علی مدد, تبھی کہتا ہے نا جی باولک بیڑا تھک کب, تبھی کہتا ہے نا جی. غیر اللہ کے نظر نیاز تبھی دیتا ہے نا جب اس کے یہ 3 عقیدے ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس سے بھی وہ طلب کرتا ہے, پہلی بات تو یہ کہ ان چیزوں میں سب سے بڑی بڑی 2 مخلوقیں ہیں. کون کون سی؟ جاندار اور بے جان. یاد ہے نا سبق؟ بے جان سورج, چاند, ستارے, ندی, نالے, پہاڑ, درخت, ٹھیک ہے نہیں, یہ بے جان ہے. جھنڈا, پنجا, علم, قبر, آستانہ بے جان ہے. تازیہ بے جان ہے, جان تو نہیں ہے نا اس میں. جاندار, جانداروں میں پھر 2 مخلوق ہیں, 2 قسمیں ہیں. پہلی کیا ہے؟ عقل و شعور والے. دوسری کیا ہے؟ عقل و شعور نہ رکھنے والے. عقل و شعور نہ رکھنے والے پرندے, چرندے, درندے, حشرات الارض, گھوڑا گائے، گائے پوجی جاتی ہے، گھوڑا پوجا جاتا ہے،
جی اسی طرح پرندے بھی کئی پوجے جاتے ہیں. تو اب وہ کیا ہے؟ یہ ہیں جاندار لیکن عقل و شعور نہیں ہے. دوسری قسم ہے عقل و شعور رکھنے والے. اس میں سب سے پہلے فرشتے، جنات اور انسان یہ عقل و شعور رکھتے ہیں. جی اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو الہ سمجھ کر پکارا جائے، مشکل میں آوازاری کی جائے، یعنی دوسرا پارہ آیت نمبر 163. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلی چیز یہ کہ اس کے لیے عقیدے رکھتے ہیں کہ وہ میری سن بھی رہا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میری چاہے تو ضرورت لمحوں میں پوری کرنے پر قادر بھی ہے. جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، جو بے جان ہیں پوجے جانے والوں میں، مشکل کشا درگاہ میں جو بے جان ہیں، وہ اللہ ہیں یا اللہ کے سوا ہیں؟ اللہ تو نہیں ہے. اگر اللہ ہیں تو دلیل ثبوت. وعلیکم السلام. دیکھا جائے کہ ان میں اللہ والی صفتیں ہیں. 163 نمبر آیت سورہ بقرہ دوسرا پارہ. اور اگر ان میں اللہ والی صفت نہیں، اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری آ گئی جاندار. جانداروں میں جو عقل و شعور نہ رکھنے والے ہیں، پرندے چرندے درندے حشرات الارض، یہ اللہ ہی اللہ کے سوا ہے، اللہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. عقل و شعور رکھنے والے فرشتے اللہ ہی اللہ کے سوا ہیں. جنات اللہ تو نہیں ہے نا. انسان، انسانوں میں اولیاء کرام بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، رسول علیہ السلام بھی ہیں. اللہ ہی اللہ کے سوا ہیں، اللہ تو نہیں ہے نا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی اللہ کے سوا ہیں. تو یہ سارے غیر اللہ ہیں، اللہ نہیں ہے. اگر اللہ ہوتے تو ثبوت دیکھا جائے گا ان میں اللہ والی صفتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، اونگتا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، ولادت نہیں، موت نہیں. اور مخلوق میں جتنے بھی ہیں ان کو سب کو ان سے واسطہ پڑتا ہے، ان چیزوں سے. تو پھر وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے عبد الغفران صاحب. پھر وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پتھر مارے گئے، اوجریں ڈالی گئیں، کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، زخمی ہوئے. اللہ اکبر. کتنے انبیاء علیہ السلام ناحق قتل ہو گئے، قرآن گواہی دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں دی گئیں، مجھے بھی مشکلات کا سامنا کرنا. تو جو خود مشکلوں میں پھنسا ہو وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے مشکل کشا دروا، پھر ان کی مشکلوں کو بیٹھ کر مجلسوں میں روتے ہیں. خلافت چھین لی گئی، فدق چھین لیا گیا، بیٹی کا رشتہ چھین لیا گیا، یہ ظلم ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا، آج فلاں کا پرسہ، آج فلاں کا ماتم، فلاں کا غم، فلاں کا غم، فلاں. جن کی مشکلوں کو رو رہے ہو وہ کیسے مشکل کشا سکتے ہیں؟ تو ثابت ہوا کہ مخلوق میں کوئی بھی مشکل کشا جتروا الہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا الہ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے. بائبل کے اندر بھی خدا کا لفظ موجود ہے. پتہ کیسے؟ خداوندوں کا خدا، یعنی بہت سے خدا ہیں، ان کا ایک بڑا خدا. توحید تو نہ رہی نا. قرآن کہتا ہے نا الہ واحد، الہ ایک ہی ہے، بہت سے الہ نہیں ہیں کہ یہ سینئر، یہ جونیئر، یہ سینئر مشکل کشا، یہ جونیئر مشکل کشا. ایسا کھاتا نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے بس. لا الہ، کوئی الہ نہیں. اب سمجھ آگے نا؟ الہ، کوئی الہ نہیں مشکل کشا دروا اللہ سوائے ہو، اس اللہ کے سوا. صرف اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ مشکل کشا دروا نہیں. اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے 8 دلائل دیے، اپنی الوہیت کے 8 دلائل دیے. اب دیکھیں، ایک ہے توحید خالقیت، اب غفران صاحب، ایک دوسری ہے توحید ربوبیت، تیسری ہے توحید الوہیت.
توحید خالقیت کیا ہے؟ پیدا کس نے کیا؟ مختلف ورائٹیاں، مختلف نقشے، آگے ساری باتیں آ رہی ہیں۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ پیدا کیا، پالتا کون ہے؟ ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ شیر کو گھاس نہیں دیتا، گوشت دیتا ہے۔ بکری کو گوشت نہیں دیتا، گھاس دیتا ہے۔ ان کے دانتوں کے بناوٹ شیر کی گوشت کھانے کے حساب سے ہے، بکری کی گھاس کھانے کے اعتبار سے ہے۔ بناوٹ بھی دیکھیں نا، آگے مشین، اس کے دندانے بھی تو دیکھیں کیسے ہیں۔ اس کو چپٹے دیے چوڑے دانت، اور شیر کو نوکیلے دیے چیر پاڑ کرے، انسان کو دونوں دیے۔ ہمارے یہ دو دانت ہیں ادھر والے، یہ نوکیلے ہیں اور باقی چپٹے ہیں۔ تو یہ ویجیٹیرین بھی ہے، نان ویجیٹیرین بھی ہے، دونوں ہیں۔ گوشت بھی کھائے اور سبزی بھی کھائے، دونوں کا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توحید الوہیت ہے کہ جس نے پیدا کیا خالقیت اور پالتا ہے، حق یہی بنتا ہے عبادت بھی اسی کی ہو، دعا پکار بھی اسی سے ہو، نظر نیاز بھی اسی کے لیے ہو۔ تو لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ پہلی دلیل الرحمن، بڑا مہربان ہے، اپنے دشمنوں کو بھی کھلا پلا رہا ہے، روزی ان کی بھی نہیں روکی، کتنا مہربان ہے۔ یہ نہیں کہ دھوپ جو ہے ہندو کے گھر میں نہ پہنچے مسلمان کے گھر میں پہنچے، یہ تو نہیں ہے نا۔ ہوا کرسچن کو نہ لگے اور مسلمان کو لگے، یہ تو نہیں کیا۔ یہودی کے لیے بارش اس کے گھر میں نہ برسے اور مسلمان کے گھر میں برسے، یہ تو نہیں کیا۔ وہ سب کو دے رہا ہے۔ اور رحمان ہے کسی کا دل اتنا بڑا؟ ہمارا ملازم ہمارا کہنا نہ مانے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دیہاڑی دیں گے، تنخواہ دیں گے اس کو، جبکہ رب تو پال رہا ہے بلکہ زیادہ دے رہا ہے۔ نہ ماننے والوں کو کئی ایسے ہیں خربوں پتی، دولت سنبھالی نہیں جاتی۔ تو فرمایا الرحمن، کتنا بڑا مہربان ہے، یہ حوصلہ کسی کا نہیں۔ تو حق یہی بنتا ہے کہ الہ وہی ہو۔ الرحیم، بڑا مہربان ہے، خاص بار بار رحم کرنا، کس پر؟ اپنے فرما بردار بندوں پر، ان کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ فرمایا اس نے جو رحمت پیدا کی، اس کی رحمت کے 100 حصے کیے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت نہیں، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا اور اس پیدا کی ہوئی رحمت کے اللہ تعالیٰ نے 100 حصے کیے۔ ان میں سے ایک حصہ زمین پر نازل کیا، جس کی وجہ سے وحشی درندے اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ سانپ دوسروں کو ڈسے گا، اپنے بچوں کو نہیں ڈسے گا۔ شیر دوسروں کو پھاڑ کھائے گا، اپنے بچوں کو نہیں پھاڑے گا۔ کتا دوسروں کو بھونکے گا، اپنے بچوں کو نہیں بھونکے گا۔ یہ کیا ہے؟ ایک حصہ رحمت کا۔ اور ابھی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے سٹاک رکھے ہوئے ہیں۔ قیامت والے دن ان 99 حصوں کو ملا کر 100واں حصہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کرے گا۔ تو فرمایا الرحیم، بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا، حق یہی بنتا ہے، پھر الہ بھی وہی ہو۔ 2، تیسرا ان بے شک فی خلقی، تخلیق میں، السماواتی، آسمانوں، والارض، اور زمین کی تخلیق میں، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ ہم کہتے ہیں نا عقل ہے ہماری، فرمایا آسمانوں کو دیکھو، اتنا بڑا وسیع آسمان، جس کی لمبائی چوڑائی انسان آج تک جائزہ نہیں لے سکا۔ تو یہ آسمان ایک نہیں 7 آسمان ہے، اتنا وسیع لنڈا آج تک زمین پر گرا نہیں، کوئی پلر، کوئی بیم، کوئی سریا، سیمنٹ بجری اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو فرمایا 7 آسمان جس نے بنائے۔ اب غور کرو اس کے اندر، پھر اس آسمانوں کے اندر کیا کشائیں بھی ہیں، آسمان سے کیا کشائیں، خربوں کیا کشائیں، پھر ایسی ایسی کہ ایک کیا کشاں دوسری میں سے کراس ہوتی، ایسے گزر کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ہمارا ٹریفک کا نظام، ریلوں کا نظام کتنا اعلیٰ ترین، لیکن پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، جہاز ٹکرا جاتے ہیں، لیکن آج تک کوئی کیکشاں سے نہیں ٹکرائی، ستارہ سے نہیں ٹکرایا۔ سورج سے ہم بیٹھے ہیں 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر، اور سورج ملکی وے کیکشاں کے ایک کونے پر چھوٹا سا ستارہ ہے، اور اس ملکی وے کیکشاں میں 200 ارب ستارے ہیں، اور ایسی خربوں کیکشاں کائنات میں بیٹھا کہاں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، پوری خربوں کیکشاں والی کائنات کے اندر
صرف کرہ ارضی واحد سیارہ ہے جو انسان کی رہائش کے قابل ہے. یہ رب کا انعام نہیں؟ کہیں بھی آبادی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ جس رب نے خربوں کیچوں والی کائنات کے اندر کرہ ارض کو ہمارے لیے بنایا اور آسمان پر یہ سارا ان کا سسٹم کیا، ان کا جو کش سگل ہے، ان کی جو گریوٹی ہے، اللہ اکبر، اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو وہ رب کتنا طاقت والا ہے، الہ بننے کے لائق ہی وہی ہے. والارض، اور زمین، یہ زمین کے اوپر 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی کا، پھر اس پر پہاڑ، ندی، نالے، اللہ اکبر، یہ سارا کو دیکھیں. عقل کیا کہتی ہے؟ پانی کا بھرا ہوا برتن ہو، مٹی کا ڈھیلا ڈال دے، کتنی دیر رہے گا اس میں؟ گھل جائے گا نا. اب 3 حصے سمندر ہے، 7 سمندر بڑے بڑے، 11 کلومیٹر گہرا زمین میں بحر الکاہل سمندر فلپائن میں، 11 کلومیٹر زمین میں گہرا، اتنی گہرائی اس کی. اچھا 7 سمندر، پھر زمین میں بورنگ کرتے ہیں، نیچے بھی پانی ہے، پھر اوپر دریا اور ندی نالے بھی چل رہے ہیں، پھر اوپر بارش بھی ہو رہی ہے، ہزاروں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ یہ جو خشکی کا ٹکڑا ہے کب کا گھل کر ختم ہو گیا ہوتا. سوچیں، مٹی کا ڈھیلا رکھے پانی کے بھرے ہوئے ٹب کے اندر، وہ تو گھل گیا. وعلیکم السلام. اب دیکھیں نا اس میں حساب ہے، کہیں چھوٹے ریت باریک آ گئی، موٹی باریک ریت آ گئی، پھر باریک ریت آ گئی، پھر کیا پتھر چھوٹے کنکر آ گئے، پھر موٹے پتھر، پھر اس سے موٹے پتھر، آگے جی بور بھی نہیں ہو سکتا. انسان جو اب تک ڈرلنگ کر سکا 5 کلومیٹر زمین میں ڈرلنگ کر سکا، بس جو ڈرلنگ کی ہے 5 کلومیٹر. آگے اتنی ہیٹ ہے کہ آگے جا نہیں سکتا. یہ جو برما اس نے ڈالا نیچے 5 کلومیٹر تک اندر، آگے اتنی ہیٹ ہے انسان جا ہی نہیں سکتا. تو فرمایا اس زمین کے اوپر جو زندوں مردوں کے لیے کافی ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا زمین کافی نہیں زندوں مردوں کے لیے؟ رہتے بھی اسی پر ہیں، کھاتے بھی اسی مٹی میں سے ہیں، پیدا بھی اسی مٹی سے ہوئے، کھاتے بھی اسی سے ہیں. یہ غلے اجناس پھل مٹی سے آ رہا ہے نا، اور مر کر جاتے بھی مٹی میں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پودے فصل اگی ہو تو پہلے والوں میں سے کسی کا کان ہو گیا ہو، کسی کی ناک ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہوا. تو فرمایا عقل والوں کے لیے نشان ہے نہیں اس میں. تو حق یہی بنتا ہے کہ بھر الہ بھی وہی ہو. اس کے بعد فرمایا واختلاف اللیل والنہار، واختلاف اور عدل بدل کر آنے میں، ایک دوسرے کے بعد آنے میں. لیل والنہار، لیل رات، نہار دن. یاد رکھیں ایک ہے یوم، یوم کے 2 حصے ہیں، یوم کے 2 حصے ہیں، لیل اور نہار، رات اور دن. جیسے نا بھی کیا تاریخ ہے، اس تاریخ میں رات اور دن دونوں شامل ہیں نا. ڈیٹ کیا ہے تو وہ کیا ہے، رات اور دن شامل ہیں. لیکن رات الگ ہے اور دن الگ ہے. اور اسلام میں رات پہلے دن بعد میں. جب مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے رمضان کا تو تراویح پڑھتے ہیں نا. ابھی روزے والا کا دن تو اگلا ہے، تراویح رات کو پڑھتے ہیں. یعنی چاند نظر آیا عید کا، تراویح ختم. کیوں؟ رات پہلے ہے دن بعد میں. اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے، انگریزی تاریخ شروع ہوتی ہے رات 12 بجے، اور ہندی تاریخ یہ جو پھاگن ساون اور یہ تاریخ شروع ہوتی ہے صبح سورج نکلتے ہوئے، یہ اس وقت تبدیل ہوتی ہے. تو فرمایا یہ جو رات اور دن ان کے آنے جانے میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں، کسی کے کنٹرول میں نہیں. پھر رات بڑی ہو رہی ہے، دن چھوٹے ہو رہے ہیں. ابھی راتیں بڑی تھیں، دن چھوٹے تھے، ابھی دن بڑے ہونے شروع ہو گئے، راتیں گھٹنی شروع ہو گئی. دنیا میں کوئی مشین ایسی ہے جو اس کو کنٹرول کر سکے، کوئی بابا ایسا ہے جو اس کو کنٹرول کر سکے. کسی میں طاقت انسان میں کوئی ٹیکنالوجی ہے تو الہ بننے کے لائق وہی نا جو ہمارے لیے رات اور دن، پھر رات کو بڑا کر رہا ہے، دن کو بڑا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر رات بنائی کس لیے؟ نیند کے لیے، سکون کے لیے. دن بنایا کام کاج کے لیے. دن کو ایک بلب روشن کر دیا جس کا آج تک بل کبھی نہیں آیا اور وہ کبھی فیوز بھی نہیں ہوا. اس کا بل ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. فرمایا عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ وہ اللہ ہماری نیند بھی
اللہ اکبر، کبھی اس کو احساس ہے ہمارے کام کاج کبھی بھی کمانے کے لیے نکلنا ہے اس نے، چلو سورج روشن کر دو، رات کو سونا ہے اس نے، آرام کر، کڑک چائے پی اس نے، لیکن رب پھر کرم کرتا ہے، نیند کا جھٹکا آتا ہے، اونگ رہا ہے، رب کہتا ہے آرام کر، سو جا، یہ کہتا ہے نہیں میں نے ابھی جاگنا ہے۔ تو جس طرح موبائل کی بیٹری استعمال نہ بھی کرے موبائل، اس کے چارجنگ ڈاؤن ہو رہی ہے نا، تو انسان کے بھی اندر سیل تیار ہوتے ہیں، ان کی چارجنگ بھی، میں بول رہا ہوں نا، اپنے کتنے سیل خرچ ہو رہے ہیں، دیکھنے سے کتنے خرچ ہو رہے ہیں، سننے سے کتنے خرچ ہو رہے ہیں، گردن گھمانے سے، ہاتھ ہلانے سے، پھر اندر سانس بھی چل رہا ہے، دل کی دھڑکن بھی ہے، خون کی پمپنگ بھی ہو رہی ہے، سارا سسٹم ہے نا، دماغ سوچ بھی رہا ہے آگے میں نے لفظ کیا کہنا ہے، پیچھے وہ فوراً اتنی سپیڈ کے ساتھ نکالتا ہے، دماغ کی ہارڈ ڈسک میں سے فوراً وہ لفظ اس نے نکالے، اس کی ترتیب دی، ان کو لائن دی، یعنی کہ اگلے کا لفظ پیچھے، پیچھے کا لفظ آگے، پتہ ہی نہ چلے۔ جب سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے کمپیوٹر کا، پھر کو پتہ چلتا ہے، کی بورڈ کے سارے بٹن اکٹھے پریس کر دیں اور کمپیوٹر وہ غصہ دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا ہوں میں، کٹ کروں، پیسٹ کروں، کاپی کروں، کیا کروں، وہ تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ہینگ ہو جاتا ہے۔ تو جو اب نارمل ہوتے ہیں ان کے سسٹم ہینگ ہوئے ہوتے ہیں، کہ میں کیا، اس لیے ان کی باتوں کے سمجھ نہیں دی، ترتیب کے بغیر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلا لفظ کب کہنا، کیا کہنا ہے، دوسرا کیا کہنا، اور ادھر کسی سپیڈ کے ساتھ دوسرے سے بحث بھی کر رہے ہیں، جلدی جلدی اندر سے وہ لفظ نہیں کر رہے ہیں، اتنا سپیڈ کے ساتھ ہائی پروسیسر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس رات میں اور دن میں، جب رات کو سوئے گا بس تو سو جا، کوئی چارجنگ پلگ لگانے کی ضرورت نہیں، کہیں سوچ لگانے کی ضرورت نہیں، تو سو جا، اندر ہی فیکٹری کے اندر نئے سیل تیار ہو رہے ہیں، جیسے مکمل ہو گئے، ہشا بڑی یار تھکاوٹ دور ہو گئی، فریش ہو کر اٹھو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر کیا ہے، جو تمہاری نیند کا خیال کرتا ہے، تمہارے کام کاج کا خیال کر رہا ہے، وہ رب ہی اس لائق ہے کہ الہ مشکل کشا تروا ہو۔ فرمایا والفلک، اور کشتیاں، اللتی وہ جو تجری بہتی ہیں، فی البحری سمندر میں، سمندر میں چلتی ہیں کشتیاں، بما اس چیز کے ساتھ جو ینفعو فائدہ دیتی الناس لوگوں کو۔ کشتی پانی کے اندر، وہ پانی جس میں سوئی ڈالیں ڈوب جائے، کنکر ڈالیں ڈوب جائے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، نوح علیہ السلام کو طریقہ سکھایا، اللہ کے پیغمبر کو طریقہ سکھایا کہ کشتی ایسے بنانی ہے، وہ لکڑی کے تختے اور کیل جوڑ جاڑ ٹھوک ٹھاک کے کر کے پورا اس کا پیندہ ایسے بنانا ہے، اس کے اوپر کیا کرنا ہے، اب اس میں بس اتنا وزن، اس سے زیادہ ہوگا تو ڈوب جائے گی، اتنا لگاؤ چپو، اس کو لے جاؤ، اس کو جرا۔ اب وہ پہلے کشتی تھی، پھر لانچ بنی، پھر بڑے بڑے بحری جہاز، چھوٹے بحری جہاز، پھر بڑے بحری جہاز، اللہ اکبر، 20,000 ٹن ایک بحری جہاز کی کیپیسٹی، 20,000 ٹن وزن بھی ہے کہ نہیں؟ یہ بڑے بڑے کنٹینر جو روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں، یہ اس میں ایسے آتے ہیں، کراچی جا کر بندرگاہ پر دیکھیں جیسے ماچس کی ڈبیاں پڑی ہوں، اور یہ خالی نہیں ہوتے، بھرے ہوئے ہیں، اتنا وزن 20,000 ٹن ہمارے روڈ برداشت کریں گے؟ قاسم بیلا، اللہ اکبر، وہاں ساتھ ہی ایئرپورٹ ہے، جو بھی جہاز، اب بڑے جہاز اترنے شروع ہو گئے، وہ کہتا ہے کھڑکیاں ہلتی ہیں، دروازے ہلتے ہیں، وہاں کے لوگ اب خیر عادی ہو گئے، وہ ایسے ہی نا جیسے ٹرین کی پٹری کے ساتھ جن کے گھر ہیں، وہ کہتا ہے جس دن ٹرین نہ آئے ہمیں نیند نہیں آتی، اور ہمیں ٹرین آئے تو نیند اڑ گئی، اب وہ عادی ہو جائے گا۔ پاور لوم میں جن علاقوں میں لگی ہیں ٹھکا ٹھک، ہمیں تو نیند بھی نہ آئے، اور اندر جا کر دیکھیں وہ آرام سے ایسے بات کر رہے تھے دوسرے کے سمجھ رہے تھے، حالانکہ کان پڑی آواز سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ کاری دوسرے بات کر رہے تھے، کیوں جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، فرمایا وہ کشتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلا دی تمہارے فائدے کے لیے۔ کیا فائدہ ہے؟ ایک تو تمہارا سفر، آج بھی بحری جہاز کے ذریعے اگر عمرہ اور حج کا سفر رکھا جائے سستا ترین ہے، اور اب تو سپیڈ بھی زیادہ، پہلے لگتے تھے 15 دن، اب تو سپیڈ والے آ گئے، اب تو 15 دن لگیں، اب تو میرا 2-3 دنوں میں پہنچ جائیں گے، کیوں جی؟ اب تو بڑے سپیڈ، ہوائی بھی انجن لگے ہوئے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر کہ دیکھو یہ کشتیاں بحری جہاز یہ لے کر چلتے ہیں تمہارے فائدے کے سامان. اگر پانی میں کثافت کم کر دے اللہ تعالیٰ, کھڑے کھڑے تمہارے بحری جہاز ڈوب جائے, کثافت بڑھا دے, شربت کی طرح شیرہ کر دے گاڑا, تو سپیڈ ہی نہ ہو تمہاری, تو کون ہے جو اس کثافت کو برقرار رکھے ہوئے ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شخص کہنے لگا جی قرآن میں آپ کہتے ہیں جی ہر چیز کا ذکر ہے, تو نمک مرچوں کا تو ذکر ہے ہی نہیں. بھئی یہ آیت جو آگے بما ینفع الناس, جو چیز بھی لوگوں کو فائدہ دیتی ہے. اب بجائے اس کے کہ ایک لسٹ تیار کر دی جائے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی, جو چیز اس کا مطلب جو چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہے وہ قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. موبائل کا بھی ذکر موجود ہے, تار کا بھی ذکر موجود ہے, میک کا بھی موجود ہے, کیونکہ یہ فائدہ دے رہی ہے. اب اس کے لیے تجارتی سفر کرے. اس وقت بھی دنیا کا جتنی تجارت ہو رہی ہے وہ کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ سمندروں کے ذریعے ہو رہی ہے. کارگو سروس چل, ہوائی جہاز کتنا وزن اٹھائے گا, لیکن سب سے زیادہ بحری جہاز لے کر آتا ہے. پھر سمندروں پر جس کا قبضہ تجارت بھی اسی کے قبضے میں, لہذا کیا ہے وہاں اللہ اکبر نیوی فورس جنگ کے لیے, تجارتی سفر کے لیے, حج اور عمرہ کے لیے, سیر و تفریح کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ تمہارے فائدے کے لیے. یہاں روڈ بنانے پڑتے ہیں, سمندر میں روڈ بنانے کی ضرورت ہے, یہاں روڈ کی مینٹین رکھنی پڑتی ہے, سمندر میں ضرورت ہے جدھر مرضی لے جاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے اس کے اندر بھی عقل والوں کی نشانی. فما انزل, اور پھر اتارا اللہ تعالیٰ نے من السماء, آسمان سے, مما, پانی. بارش کا پروسیس دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے بارش تیار کی. پہلے تو تیار کرنے کو دیکھیں, 100 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر پر پانی بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے. آپ بڑی دیگ کے اندر پانی بھر دیں اور نیچے ایندھن آگ لگا دیں, اب وہ بھاپ بن کر اوپر جائے گا. کتنا جائے گا؟ ایک بادل بنانے کے لیے کتنا ایندھن خرچ ہوگا کہ پانی اتنا اوپر جائے, بھاپ جائے اور جا کر ٹھنڈا ہو کر بادل بنے. مجھے بتائیں کتنا خرچ ہوگا؟ کیوں جی, کر سکتا ہے انسان؟ کتنا ایندھن لگے گا؟ پیٹرول سنبھلتا نہیں, ہم سے 40 روپے پاؤ ہے, اور انسان یہ کر سکتا. ہم تو بادل تیار نہ کر لیتے, لیکن نہیں ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے, 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرا کے سورج کی کرن 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین پر 8 منٹ میں پہنچاتا ہے. فاصلہ دیکھیں, سپیڈ دیکھیں, اور چیز دیکھیں فائدہ کتنا. یہ سورج کی کرن کتنی, 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ, سورج کی کرن وہاں سے چلی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین تک پہنچی 8 منٹ میں, تب 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوگا. 100 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر پر پانی بھاپ بن کر اوپر گیا. ہر لمحے کروڑوں ٹن پانی بھاپ بن کر اوپر جا رہا ہے. سمندروں کا, دریاؤں کا, ندی نالوں کا, ان کا سارا. یہاں پر پانی گرا ہے, تھوڑی دیر بعد دھوپ لگی تو خشک ہو گیا نا, وہ کہاں گیا؟ اوپر گیا. اوپر جا کر ایک حد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو روک کر کیا کر دیا, وہ ہوا کنکر اچھالو نیچے ہے, بال اچھالو نیچے ہے, کاغذ پھینکو پتا ایسا ایسا نیچے ہے. ہوا کاغذ کا وزن نہیں اٹھا سکتی. لاکھوں ٹن پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھا لیتی. کمال نہیں؟ پانی آتا ہے, پانی وزن رکھتا ہے نا, اس کو وہ اٹھا لیتی ہے. اب جب پانی نیچے آتا ہے, اچھا بادل پھر 2 قسم کے بن رہے ہیں, نیگیٹو پازیٹو. جب دونوں ٹکراتے ہیں بجلی چمکتی ہے, بادل گرجتے ہیں اور پانی نیچے آتا ہے. یہ پازیٹو ہے, نہیں آئے گا پانی. نیگیٹو ہے, پانی نہیں آئے گا. دونوں ٹکرائیں گے, پانی آئے گا. اور ایک بجلی کے کوندے میں اتنی طاقت ہے, ہاں جی غفر صاحب, کتنے لاکھوں وولٹیج ہوگا جو ایک بجلی گرتی ہے؟ کروڑوں. اور یہ اگر ایک کوندا قابو آ جائے تو کتنا مسئلہ حل ہو جائے. انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ آسمان سے پانی برسایا, پھر نیچے آیا تو کیا کڑوا کھاری نمکین پانی, بالکل میٹھا پانی, ماں مبارکہ.
فاحیا پھر زندہ کیا بھی اس کے ذریعے الارض زمین کو بعد موتها اس کے مردہ ہونے کے بعد. اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے مردہ بنجر زمین کو زندہ کر دیا. بارشیں نہ ہوں زمین کے ذخیرے خشک ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں. یہ دریاؤں میں پانی بارشوں کی وجہ سے آتا ہے نا. یہ تو سٹاک کیا اللہ تبارک و تعالی. انسان کہاں سٹاک ہے؟ ہم سے اپنی ٹینکیاں نہیں سنبھلتی. آج صفائی کراؤ، آج یہ کرو، آج یہ کرو، آج پائپ لیک ہے، آج بجلی نہیں ہے، موٹر خراب ہے، آج وال کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، کتنے مسائل ہیں. اللہ نے کہا میرے بندے کہاں سنبھال سکیں گے؟ برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر گلیشیئر بنا دیا اللہ. گرمی میں وہ برف پگھلی اور وہاں سے جو برساتی نالوں کے ذریعے سے پانی آتا تمہارے دریاؤں میں آیا، نہروں کے اندر آیا. یہ اللہ نے سسٹم چلا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے کیا کیا؟ مردہ بنجر زمین کو زندہ کر دیا. وہ کھیتیاں لہلا اٹھی، زمین کے ذخیرے ان کے اندر کا پانی وہ ہو گیا. اللہ فرمایا وبث فیہا اور پھیلا دیے اس زمین کے اندر من کل دابۃ ہر طرح کے جاندار، پرندے چرندے درندے حشرات. پھر دیکھیں ہر سیزن میں نئی ورائٹی آتی ہے پروانے پتنگوں کی. آپ دیکھیں گے ہیں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، یہ نئی شکل کا نئے ڈیزائن کا کوئی، یہ بھی کام ساتھ ہو رہا ہے. فرمایا ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے زمین پر. یعنی پہلے تو بنائے، پھر ان کے جوڑے بنائے، پھر ان جوڑوں کی نسلیں چلائیں، پھر پھیل گئے. یہ ہاتھی ہے، یہ شیر ہے، یہ گیدڑ ہے، یہ اللہ اکبر یہ کتا ہے، یہ بلا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. پھر ان کی نسلیں چلا دیں آگے. کر سکا کوئی آج تک؟ تو فرمایا فاحیا بہ الارض وتصریفی اور پھر پھرا کر لاتا ہے الریاح ہواؤں کو. حیرت کی بات ہے آپ تو ماشاءاللہ نیٹ کے اوپر ویدر چیک کرتے ہیں نا اس کے اوپر آتا ہے کہ آج ہوا جو ہے NW یعنی کہاں سے آئے گی؟ یہ کونا نارتھ ویسٹ ادھر سے آئے گی، اس کونے سے. آج N، آج S ساؤتھ، آج E ایسٹ، آج E لگ بھگ S اس سے. اب اس سے آئے گی. یہ کیا ہے؟ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. یہ کیا طریقہ؟ جی سنیں، جب ہوا آئے ادھر سے تو وہ باد صبا بہترین ہوا، صحت افزا ہوا، خوش کر دینے والی ہوا، باغ کرنے کے لائق ہوا. ہوا آئے ادھر سے، آئے ہوئے بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے. گرمی لکھن ہے نا ایسے لکھن کھلیا کھڑوتے ہاں بڑی مزدار ہوا آ رہی ہے، اور آئے ادھر سے تو وہ بارش لے کر آتی ہے. کیونکہ ہمارے پہاڑ ادھر ہیں، وہ ایسے گئے ٹکرائے اور پھر واپس آتے ہیں. اور اس کے بعد ادھر سے جو آئے تو وہ طوفانی بارش ہوتی ہے. یہ فرق ہے ہر چیز کا. یہ ہوا بادلوں کو لے کر آ رہی ہے، یہ آ کر اڑا رہی ہے، یہ بارشوں کو لے کر آ رہی ہے، بارشوں کو اڑا رہی ہے. فرمایا یہ ہوائیں جو عدل بدل کر آتی ہیں، کبھی بہت گرم آ گئی، کبھی ایئر لوز ہو گیا، حبس ہو گئی، ہوا ہی نہیں، پنکھا چل رہا ہے، نیچے کھڑے پسینے شرابور لاؤ، پنکھا ہوا لگ ہی نہیں رہے. آج پنکھا چلائیں اس کونے میں ٹھنڈک آپ کو ادھر پہنچے گی. دیکھیں یہ ساری قسمیں یہ کون کر رہا ہے؟ وہ ہے الہ بننے کا، یہ سارے انتظام کر رہا ہے. والسحاب اور پھر بادل المسخری جو پابند ہیں، مسخر ہیں، بین السماء آسمان والارض اور زمین کے درمیان، آسمان زمین کے درمیان یہ بادل ہے. اور بادلوں کی تہ بعض اوقات 50 کلومیٹر موٹی ہوتی ہے، اتنی موٹائی ہوتی ہے. اس لیے وہ دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو پازیٹو بادل موجود ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فلائٹیں کینسل کر دیتے ہیں. کیوں؟ جیسے جائے تو پوری فلائٹ ہی بھسم ہو جائے گی، جل کر راکھ ہو جائے گی، اتنا ہیوی کرنٹ ہوگا. اور اب صرف مثبت ہیں کوئی بات نہیں فلائٹ چلا دو، اب صرف نیگیٹو ہے کوئی بات نہیں فلائٹ دو. نیگیٹو پانچ جمع نہ بھی نہ فلائٹ کینسل، موسم خراب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان زمین کے درمیان یہ بادل برسا دیے. لآیات، یہ 8 چیزیں ہو گئی اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے اپنے الہ ہونے کے.
فرمایا اس میں نشانی ہے لقوم یعقلون، عقل استعمال کرنے والی قوم کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تو جو یہ صرف 8 ہی نہیں ہوتے، اتنے انعامات ہیں کہ گن ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہ جو 8 چیزیں ہیں پورے قرآن میں باقی جگہوں پر مختلف جگہ پر الگ الگ بکھرے ہوئے ہیں، کہیں 2 کا ذکر ہے، کہیں 1 کا ذکر ہے، کہیں 3 کا۔ یہ واحد آیت ہے جس کے اندر 8 دلائل اکٹھے دے دیا اللہ نے، 8 کے 8 دلائل اکٹھے دیے۔ لیکن فرمایا اتنے احسان رب نے کیے، اتنا کرم کیا، لیکن لوگوں کا حال کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں من جو یتخذوا بنا لیتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا کو بتا چکا ہوں، یعنی اللہ کے سوا بنا لیتے ہیں اندادا، شریک، ند، ہمسر، ساتھی، شریک، پارٹنر کب بناتا ہے کوئی؟ زبیر صاحب، جب اکیلا کام نہ کر سکتا ہوں، اینڈ سنس، اینڈ برادر، 2 بھائیوں کی مشہور دکان، 3 بھائیوں کی مشہور دکان، ہے جی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اکیلا، ٹیم ورک اینڈ کمپنی کب ہوتا ہے؟ جب اکیلا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنانا اس بات کی اعلان کرتا ہے یہ شخص کہ نعوذ باللہ رب کمزور ہے، وہ چلا نہیں سکتا، کائنات بنا کے اس نے ٹھیکے پر دے دی، مشکل کچھ ہے تو کیا کر، حاجت روا تو کیا کر، بیماروں کو شفا دینا اس کا کام ہے، بگڑی یہ بنائے گا، بیڑے یہ پار لگائے گا جی، اور مقدموں سے بری یہ کرے گا۔ یہ تو رب کو کمزور سمجھتا ہے، جبکہ وہ تو کون فیکون کا مالک ہے، وہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں۔ فرمایا میرے اتنے احسان لگے، لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کو حاجت روا بناتے ہیں، پھر بنا کر یحبون، ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، اتنی ٹوٹ کر ان سے محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد، یا علی، اللہ تو بھول گیا۔ ذرا دل کو ٹٹول کر دیکھے نا، اللہ کی محبت کتنی باقی بچی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، باولک بیٹا تک حق باہو، بے شک باہو، پیر و مرشد کا نام لے رہے ہیں ہر وقت اللہ اکبر، اور دیکھو دل میں اللہ کی محبت کتنی بچی ہے، کیوں نہیں ہے ایسے کہ نہیں؟ ہندو ہر وقت رام رام رام، ایشور کا اتنا نہیں کریں گے چرچا جتنا کرشن اور رام کا کریں گے۔ کرسچن کہتے ہیں رب کو مانتے ہیں لیکن ہر وقت خدا کا بیٹا مقسمہ مریم، خدا کا بیٹا مقسمہ مریم، اور اللہ کی محبت کتنی بچی ہے دل میں۔ یہ تو دیکھو مجوسی ہر وقت آگ کی اس کی عظمتیں بیان کریں گے، اللہ کی عظمت کہاں گئی؟ 1443 سال پہلے بتایا، لوگوں میں کچھ ایسے، سارے نہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا پیدا رب نے کیا، انعام رب نے دیے، لیکن انہوں نے رب کا شریک بنا کر پھر ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ جبکہ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد، سب سے بڑھ کر، حبا للہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، پالتا اللہ سبحانہ و تعالی، ہم تو اس سے محبت کریں۔ یہ توحید والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب یہ آیت تو تھی گورمانی صاحب اس پس منظر میں کہ اللہ کے سوا لوگوں نے اور مشکل کشا جو دروا بنا رہے ان سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ مومن صاحب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے۔ اب نوری علم والے کہتے ہیں نا، ایک کالا علم ہے ایک نوری علم ہے، ہاں جی، کالے میں کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے جی شیطانی ہے جی، لیکن نوری علم جو ہم قرآن سے کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں آپ۔ اب قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا، دیکھ لیا، اب یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آیت لکھ کر تویز بناتے ہیں، اور کس کے لیے؟ لڑکی پھنسانے کے لیے۔ اللہ تعالی نے اس لیے آیت نازل کی، محبت کا تویز ہے جی، دوسرے کی بیوی ادھر سے توڑ کر ہماری طرف آ جائے گی۔ یہ شیطانی کام تو وہ کرتے تھے یہودی جادوگر، یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں جدائی ڈلوا کر کیا کرتے؟ یہ ہماری طرف آ جائے اس کو چھوڑے، دوسرے کی بیویوں پر نظر، اپنی بیوی روئے تو کیا کہتے ہیں؟ سر کھا گئی، سر میں درد ہو گیا، دوسرے کی بیوی روئے تو دل میں درد ہوتا ہے، ہائے بیچاری پر کتنا ظلم ہوا ہے،
کیوں سکندر صاحب ہے نا اپنی سر کھان دی ہے بہ دی ہاں جو مٹھی جانتے یہ نیت خراب. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مومن سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے. ولو یر الذین ولو اور اگر اے کاش یرا دیکھو الذین ان لوگوں کو ظلم جنہوں نے ظلم کیا شرک کیا. یہاں ظلم سے مراد کیا ہے شرک کیونکہ ان شرک لظلم عظیم. جن لوگوں نے شرک کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو اگر ان کا حال دیکھو وہ قیامت والے دن از جب یرونا وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو. قیامت والے دن جب ان کو عذاب ان کا سامنا کرنا پڑے گا نا اور دیکھیں گے جہنم کو تو اس وقت ان کو احساس ہوگا ان القوت یہ کہ طاقت للہ اللہ کے پاس ہے جمیع ساری کی ساری. ہم تو کہتے تھے اللہ نے فلاں کو طاقت دی ہے اللہ نے فلاں کو طاقت دی ہے. اس کو جناب بادشاہ انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں یہ اللہ اکبر یہ کر سکتے ہیں. رب ولی نو طاقت بخشی ہاتھ ولید قلم ربانی لکھے جو من بھاوے. ہاتھ ولید قلم ربانی قلم رب کا ہے اور ہاتھ ولی کا یعنی اللہ نے قلم ہی سپورٹ کر دیا ہینڈ اوور یہ قلم تیرے پاس. ہاتھ ولید قلم ربانی لکھے جو من بھاوے جس کی تقدیر لکھ دے جس کو برباد کر دے جس کو جو کر دے اختیار دے دے. رب ولی نو طاقت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے. اللہ نے اگر لیکھ لکھا نا اس کا تو وہ مٹانے پر بھی قادر ہے. بتاؤ اور کیا شک ہوگا. یہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. ہاتھ ولید قلم ربانی لکھے جو من بھاوے رب ولی نو طاقت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے. وہ اپنا لیکھ مٹا نہیں سکتا. موت سے بچ سکے کیوں پہنچے قبر کے اندر اور جب جنازہ پڑھا تو اس وقت اس کے لیے تو دعا مریدوں نے اللہ سے کی پھر اس وقت دعا اللہ سے کیوں کی اور اس کے لیے کی اور جس نے بخشوانا تھا اس کو بخشوانے کی ہم دعا کر رہے ہیں اور ویسے کیا کہ انہوں نے بخشوانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ان کو احساس ہوگا واقعی طاقتیں تو ساری اللہ کے پاس ہم تو بھولے رہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العذاب عذاب دینے میں بڑا سخت ہے کیونکہ اس وقت تو پھر توبہ قبول نہیں ہے. پھر پتہ چلے گا عذاب. یہاں کیا کہتے ہیں ہوئے فلاں کو نہیں مانتا وہ تو بنا پکڑ کے برباد کر دیں گے. بھینس کے تھنوں سے خون نکل آئے گا بھینس مر جائے گی اگر 11ویں کا دودھ نہ دیا تو. اب کیا مطلب پتہ لگا اللہ کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر تھا. تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تبرع بیزاری کا اظہار کریں گے الذین وہ لوگ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی. ایک ہے فالوور ایک ہے لیڈر. تبعوا جن کی پیروی کی گئی کون لیڈر مذہبی پیشوا پیر فقیر. اچھا یہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو چاہتے تھے کہ ہماری پوجا پاٹ ہو عقیدہ بھی یہی تھا مرنے کے بعد بھی ہماری پوجا پاٹ ہوتی رہے یہ ان کی بات ہو رہی. لیکن کچھ وہ ہیں جو نہیں چاہتے تھے لیکن بعد میں ان کو پوجنے لگ گئے. عیسیٰ علیہ السلام نہیں فرمایا میں رب کا بیٹا ہوں لوگوں نے بنا لیا عیسائی نے بنا لیا. عزیر علیہ السلام نہیں فرمایا کہ میں رب کا بیٹا ہوں یہودیوں نے بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا میں نور من نور اللہ ہوں لیکن لوگوں میں کچھ نے بنا لیا. تو اللہ جی نام تھا علی علاقہ تھا حجویر علی حجویری کہلائے لوگوں نے نام رکھ دیا داتا گنج بخش یا خزانے بخش کر دیں. انہوں نے تو نہیں کہا میں خزانے بخش کر دیتا ہوں. خزانے کو مالک تو اللہ تعالیٰ ہے للہ خزائن السماوات والارض. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن قیامت والے دن جب جہنم کے اندر ہوں گے تو جو فالوور ہوں گے وہ لیڈروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے. لیڈر فالوور سے بیزاری کا اظہار کریں گے. اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں. کس لیے تاکہ عذاب سے بچ جائے دوسرے کا گناہ ہمارے اوپر نہ آئے. فرمایا ایک بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی. لیڈر بیزاری کا اظہار کریں کن سے فالوور سے. ورأوا العذاب اور وہ دیکھیں گے عذاب. وتقطعت اور ختم ہو جائیں گے کٹ جائیں گے بہم ان سے الاسباب اسباب. جہنم سے نکلنے کی اب کوئی راہ نظر نہیں آئے گی. اب کہنا پھنس اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی. جب لیڈرز فالوور سے بیزاری کا اظہار کریں گے اب فالوورز کیا کہیں گے لو اے کاش انا یہ کہ لنا ہو ہمارے لیے ہمارے اختیار میں کرتن
دوبارہ دنیا میں جانا. فانا تبرأ ہم بھی بیزاری کا اظہار کریں گے منہم ان سے کما جیسے تبرؤ بیزار ہو گئے آج وہ منا ہم سے. اللہ ایک دفعہ تو بھیج دنیا میں واپس ہیں. ہم ان کی خدمتیں کر کر کے تھک گئے. قرضے چڑھا لیے ہم نے. اکیلے پیر صاحب نہیں آتے تھے, پورا لشکر لے کر آتے تھے. ہم نے سب کی خدمت کی. اللہ ایک دفعہ بھیج سے ہی دیکھ کرتے کیا ہم پھر ان کے ساتھ. ہم بھی ایسے بتا آج جب مشکل وقت میں پھنسے ہیں آج کہتے ہیں کہ اللہ اکبر ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تم سے. ان کی آس کے اوپر ہم نے نمازیں نہ پڑھی جی, انہوں نے بخشوانے جی, روزے نہ رکھے انہوں نے بخشوانے, اور آج یہی جھنڈی دکھا گئے. اللہ ایک دفعہ تو واپس بھی اے کاش ہمارے بس میں ہو ہم دنیا کے اندر واپس جائیں, ہم بھی ان سے ایسے بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے آج یہ ہم سے لا تعلق ہو گئے. کذالک اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح یریہم دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ اعمال ہم ان کے اعمال حسرات حسرت بنا کر علیہم ان پر, جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے کرتوت کیے اور اس کے اوپر حسرت کریں گے. ہم نے تو ان کو گاڑی لے کر دی تھی, پیر صاحب کو کوٹھی لے کر دی تھی, ہم نے تو یہ خدمت کی, ان کی خاطر لڑتے رہے, ان کی خاطر مرتے رہے, ان کی خاطر قربانیاں دیں, دوسروں سے جنگیں کی, لیکن آج انہوں نے پلہ چھڑا دیا. اوہو آج کیا اب وہ ان کے اعمال جو تھے نا وہ سارے حسرت بنے گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم نہیں ہوں گے وہ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے. کوشش تو بڑی کریں گے کہ اللہ واپس جانے دے, لیکن آگ سے نکلنا نہیں ہوگا. آج وقت ہے, آج وہ سنبھل جائیں. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے عمل توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. ٹائم 6:45 ٹھیک ہے یا 6:30 کر لیں؟